تاریخ کے ورقوں میں ایک ایسا باب ہے جہاں انسانی ہمت نے خدائی مدد کو چھوا، جہاں ایک سپاہ نے اکیلے ان قلعوں کو ڈھا دیا جنہیں ساری دنیاوی طاقتیں نہیں ہلا سکیں۔ وہ شیر جس کا نام سنتے ہی دشمن کے ہاتھ پیر کانپ جاتے تھے۔ آج میں آپ کو اس میدان جنگ میں لے جا رہا ہوں جہاں ایمان کی روشنی نے کفر کا اندھیرا مٹا دیا۔ یہ کہانی ہے غزوہ خیبر کی۔ 7 ہجری۔ مدینہ کے مسلمان دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے، ایک طرف مکہ کے مشرکین، دوسری طرف منافق اور تیسری طرف سب سے خطرناک دشمن خیبر کے یہود۔ خیبر جو مدینہ سے کچھ ہی دور تھا، سازشوں کا اڈا بن چکا تھا۔ یہودی قبیلے جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا، ان کے پاس تھے 8 ایسے قلعے کہ ہر ایک کی دیواریں پہاڑوں سے بھی سخت تھے، ہزاروں تربیت یافتہ سپاہی اور دولت اتنی کہ پورا عرب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر یہودی ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب خیبر کا فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ سازش گاہ کنسپریسی ہب ختم نہیں ہوگی، مدینہ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1400 صحابہ کو لیا گیا۔ یہ تعداد خیبر کی فوج کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن ان کے دل میں جو ایمان تھا وہ ساری دنیاوی فوجوں سے بھاری تھا۔ فوج روانہ ہوئی۔ رات کے اندھیروں میں صرف اللہ اکبر کی صدائیں تھیں۔ رات کو لشکر خیبر کے قریب پہنچا، لیکن جنگ کے لیے صبح کا انتظار کیا گیا۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا فرمایا کہ ہر صحابی کی روح میں نیا جوش آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ یہ سنتے ہی ہر صحابی کے دل میں امید کی کرن جگمگا اٹھی۔ سارے صحابہ سوچنے لگے، کون ہوگا وہ خوش نصیب؟ پوری رات صحابی نیند سے محروم رہے، دل میں ایک ہی خواہش، یا اللہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ لیکن ایک شخص تھا جو اس تمنا سے دور تھا۔ وہ تھے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کی آنکھوں میں سخت جلن تھی، اتنی کہ وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے سوچا، شاید اس بار میں پیچھے رہ جاؤں گا، جنگ میں حصہ نہیں لے پاؤں گا۔ سورج نکلا، صبح ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ انہیں میرے پاس لاؤ۔ جب علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول نے اپنا مبارک ہاتھ ان کی آنکھوں پر رکھ دیا، دعا فرمائی، اور بس ایک پل میں علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ٹھیک جیسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ سب صحابی حیران، مگر سب سے زیادہ خوشی تھی علی رضی اللہ عنہ کے دل میں۔ علی، یہ جھنڈا لے لو اور خیبر تک جاتے رہو، یہاں تک کہ اللہ تمہیں فتح دے۔ علی رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا۔ سب صحابی سمجھ گئے، یہ صرف جھنڈا نہیں، یہ اللہ کی محبت کا سند تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں نور تھا، دل میں جوش اور قدموں میں وہ ہمت کہ آج خیبر کی دیواریں بھی کانپ اٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، ان کے پاس جاؤ، انہیں اسلام کا پیغام دو۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ جھنڈا لیے آگے بڑھے اور لشکر خیبر کے طرف روانہ ہوا۔ یہودی اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اچانک جب انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، محمد آ گیا، محمد آ گیا، محمد اپنی فوج کے ساتھ آ گیا۔ یہودی بھاگ کر اپنے قلعوں میں گھس گئے۔ قلعے کے دروازے بند، دیواریں اونچی، سپاہی تیار، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ خیبر کا پہلا قلعہ تھا قلعہ نعیم۔ حضرت علی آگے بڑھے، ان کے ہاتھ میں تھا رسول کا جھنڈا اور دل رسول اللہ کا حکم۔ حضرت علی نے یہودیوں کو دعوت اسلام دی، انہوں نے ٹھکرا دی۔ حضرت علی نے سچ بتایا، انہوں نے جھٹلایا، اور اب وقت آ گیا تھا۔ اس قلعے کا سردار جس کا نام سن کر بڑے بڑے سپاہی کانپ جاتے تھے، جس کی تلوار کا وار کبھی خالی نہیں جاتا تھا، اس کا نام تھا مرحب۔ وہ میدان میں اترا اور کہا، خیبر جانتا ہے کہ میں ہوں مرحب، ہتھیاروں سے لڑا ہوا تجربہ کار سپاہی،
जब जंग की आग भड़कती है शेर की तरह हमला करता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और बोले, मैं वो हूँ जिसे मेरी माँ ने हैदर कहा। मैं शेरों का शेर हूँ और आज मैं तेरी शहनशाही खत्म करने आया हूँ। मरहब ने अपनी तलवार उठाई और जबरदस्त वार किया। वो वार इतना जोर से था कि अगर लग जाता तो इंसान के 2 टुकड़े हो जाते, लेकिन अली रजी अल्लाह अन्हु ने ढाल से रोक दिया। मरहब की तलवार ढाल में फंस गई। अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में मरहब का सर तन से जुड़ा। खैबर का सबसे बड़ा सिपाही ढेर हो चुका था। किला अभी बंद था। यहूदी अंदर से तीर बरसा रहे थे। अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ से ढाल गिर गई। अब क्या करें? तीरों से बचना भी था, दरवाजा तोड़ना भी था, और फिर वो पल आया। अली रजी अल्लाह अन्हु ने किले का दरवाजा पकड़ा, अपनी पूरी ताकत लगाई और कहा, अल्लाहु अकबर, और दरवाजा अपनी जगह से हटा दिया। पूरा दरवाजा उखाड़कर एक तरफ फेंक दिया। ये कोई मामूली दरवाजा नहीं था। 20 से ज्यादा आदमी मिलकर खोलते थे इसे, और अली रजी अल्लाह अन्हु ने अकेला उठा दिया। रवायात के मुताबिक अली रजी अल्लाह अन्हु ने उस दरवाजे को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जब तक किला फतेह नहीं हुआ वो दरवाजा उनके हाथ में रहा। जंग के बाद 40 सहाबियों ने मिलकर कोशिश की कि वो दरवाजा उठाएं, लेकिन उठा न सके। तब सब समझ गए ये अली रजी अल्लाह अन्हु की ताकत नहीं थी, ये उनके ईमान की ताकत थी। किला नईम की फतेह के बाद किला साब फतेह हुआ। इसी तरह एक के बाद एक किला मुसलमानों ने अपने ईमान की ताकत से फतेह किया और खैबर के कुछ किलों ने सरेंडर किया। खैबर जो कभी अजीत समझा जाता था आज मुसलमानों का हो चुका था। बाद में सहाबा ने पूछा, अली, वो दरवाजा इतना भारी था, आपने कैसे उठा लिया? अली रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह की कसम, मैंने ये अपनी ताकत से नहीं किया, ये तो अल्लाह की मदद थी जो उसने अपने कमजोर बंदे पर की। यहूदी अपने किलों पर इतना नाज करते थे मगर भूल गए कि अल्लाह की ताकत के सामने कोई किला नहीं टिकता। आज हमारे पास भी किले हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, नौकरी, लेकिन ये हमें नहीं बचा सकते। बचा सकता है सिर्फ अल्लाह पर ईमान, भरोसा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत।